الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ معزز سامعین، آج الحمدللہ ہم نے نصف قرآن مکمل تلاوت سنا۔ دیکھیں 15ویں پارے میں دو صورتیں ہیں، سورہ بنی اسرائیل اور سورۃ الکہف۔ سورہ بنی اسرائیل کو سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل اس لیے کہ اس میں بنی اسرائیل کی تاریخ بیان ہوئی ہے، اور اسراء اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر یعنی اسراء معراج کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے۔ اس صورت میں مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں یہ سورہ نازل ہوئی، جب کفار کا ظلم و ستم اپنی انتہا کو پہنچا ہوا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غمخوار بیوی حفیظہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی انتقال ہو چکا تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے چچا ابو طالب بھی وفات پا گئے، یعنی آپ گھر سے ویران کر دیے گئے اور ظاہری سہارا سب ختم ہو چکا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت بڑی سخت آزمائش آ پڑی، اور اسی درمیان ابو لہب جو تھا یہ قبیلے کا سردار بنایا گیا، اور اس نے یہ سسٹم نکالا کہ اب محمد کو یہاں سے اس قبیلے سے نکال دیا جائے گا، لہذا یہ سارے پلاننگ کرنے لگے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی بھی سازش رچی گئی تھی، لہذا اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کا سفر کرایا گیا۔ دیکھیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کہ پریشانی کے عالم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف پریشانی ہی نہیں آئی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر آپ مکہ سے ہجرت کر کے طائف میں چلے گئے، تاکہ آپ وہاں جا کر کچھ آپ کو آرام محسوس ہو۔ لیکن طائف کے لوگوں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسپٹ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف انکار نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا گیا۔ آپ کے غلام سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ کے ساتھ تھے، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ ستایا گیا کہ آپ کو مارا گیا، طائف کے بچوں نے بھی آپ کو مارا اور لہو لہان کر دیا۔ وہی واقعہ مشہور ہے کہ طائف میں اللہ کے رسول کو جب مارا گیا تو فرشتہ آ کر کہتا اللہ کے رسول اگر آپ حکم کر دے تو طائف والوں کو ہم دو پہاڑوں کے درمیان کچل دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نہیں، یہ میری قوم کے لوگ ہیں، مجھے نہیں جانتے یا میری شریعت کو نہیں جانتے، اللہ رب العالمین انہیں ضرور ہدایت دے گا۔ لہذا یہ تمام معاملات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اس میں اللہ رب العالمین نے اس سورہ کو نازل کیا۔ دیکھیے اس سورہ کے اندر سفر اسراء اور معراج کا تذکرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ سے بیت المقدس تک، پھر وہاں سے 7ویں آسمان تک اللہ رب العالمین نے آپ کو سفر کرایا، لہذا جو زمین پر سفر کیا گیا، جو زمینی سطح پر سفر کیا گیا اسے اسراء کہا جاتا ہے، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانی سفر کرایا گیا اسے معراج کہا جاتا ہے۔ سمجھ لیجیے اب بات، جو زمینی سطح پر سفر کرایا گیا اسے اسراء، جو آسمانی سطح پر آپ کو سفر کرایا گیا اسے معراج کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل میں اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کھینچا۔ پاک ذات ہے وہ جو رات کے ایک حصے میں اپنے بندے کو حرمت والی مسجد سے یعنی مسجد حرم سے لے کر بہت دور یعنی مسجد تک لے گیا، یعنی بیت المقدس تک، اور جس کے ارد گرد ہم نے بہت برکت دی تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائے۔ بلا شبہ وہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء معراج کا سفر کرایا گیا، مسجد حرم سے لے کر بیت المقدس، بیت المقدس سے لے کر اللہ رب العالمین کے عرش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہوا۔ اسی پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے کچھ عرصے کے بعد یعنی بنو اسرائیل کا جو معاملہ تھا کہ بنو اسرائیل کی تاریخ عروج سے زوال پر آ گئی، عروج سے زوال پر آ گئی، لہذا ان کی تاریخ کا معاملہ الگ ہے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں ایک حیثیت عطا کیا تھا، لیکن ان لوگوں نے اس کی ناقدری کی۔ اللہ رب العالمین نے ان کی ناقدری کرنے کی وجہ سے ان کی دی ہوئی نعمتوں کو چھین لیا۔ اس کے بعد جب کچھ عرصے کے بعد اللہ رب العالمین نے انہیں اس شرط پر حکومت اور مال و متاع عطا فرمایا کہ اگر تم زمین میں اسلام پر کاربند ہو تو یہ حکومت اور امامت کا یہ منصب تمہارے پاس رہے گا، اور اگر تم نے پہلی والی حرکتیں کیا تو اللہ رب العالمین
تمہارے ساتھ وہی سلوک کرے گا جو تم سے پہلے کیا گیا ہے۔ لہذا بنی اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے دوسری بار حکومت دیا۔ اس کا بھی تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل کے آیت نمبر 6 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ کیا۔ اسی میں مگر دوسری بار حکومت ملنے کے بعد اب ان کی سرکشیاں پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی تھی۔ کس کی؟ بنی اسرائیل کی۔ انہوں نے دین اسلام کا صریح انکار کر دیا، سیدنا یحییٰ کو قتل کیا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی گرفتار کیا اور قتل کرنے کی کوشش کی۔ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا۔ دوسرے دفعہ والے بندوں سے مراد وہ کون لوگ ہیں جو قرآن اور حدیث میں اس کی کوئی وضاحت نہیں ملتی، یعنی جو دوسری دفعہ جن کو حکومت ملی تھی، یہ ایک مسئلہ کیا ہے؟ یہ سب اسرائیلی روایات ہیں۔ لہذا اس کے بارے میں جس بارے میں اللہ اور اس کے رسول اللہ رب العالمین نے اپنے کلام حکیم کے اندر یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا تذکرہ کر دیا وہی باتوں پر اعتبار کیا جائے گا، ورنہ اس کے مسئلے میں بہت پیچیدگی ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے ان کی طرف کا واقعہ پیش کیا کہ سن 16 ہجری میں مسلمانوں نے بیت المقدس پر حملہ کیا اور بیت المقدس کو فتح کر لیا۔ لہذا 1967 ہجری تک یہ مسلمانوں کے قبضے میں رہی اور تقریباً 2000 سال تک یہودی اس میں داخل نہ ہو سکے۔ اور جب مسلمان دعوت جہاد سے غافل ہوئے، فسق و فجور میں مشغول ہوئے، تو ان سے بیت المقدس بھی چلی گئی۔ لہذا اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل کے آیت نمبر 7 اور 8 میں اس کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ تورات کی منسوخی، بنی اسرائیل کو امامت عالم کے منصب سے معزول کر دیا، تو اس کے ساتھ ہی ان کے دین اور ان کو دی گئی کتب تورات اور زبور اور انجیل کو بھی منسوخ کر دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی، اگرچہ یہ کتاب اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کی گئی تھی، لیکن ان لوگوں نے اس میں بہت زیادہ خرد برد کر دیا، کچھ بہت ساری چیزیں اپنی طرف سے گھٹا اور بڑھا دیا۔ لہذا اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی ہدایت کے لیے بنی اسرائیل کی کتاب کی جگہ پر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل کر دیا اور بیت المقدس کی جگہ پر مسجد الحرم کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا۔ سمجھ میں آیا؟ اللہ رب العالمین نے تورات اور انجیل اور زبور کو جب ناسخ کیا تو اس کے جگہ پر اللہ رب کریم نے کیا عطا کیا مسلمانوں کو؟ قرآن کریم عطا کیا۔ اور جب بیت المقدس کا مسئلہ ختم ہوا، اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو کیا کہتے ہیں مسجد حرم لوگ مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا۔ اسی پارے کے اندر انسان کی ہلاکت کے اصول کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین بلا وجہ کسی قوم کو سربلندی اور کسی کو ہلاک نہیں کرتا، بلکہ اللہ کائنات میں سربلندی اور ہلاکت کے اصول متعین کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل کے آیت نمبر 15 اور 16 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، جس نے ہدایت پائی وہ اپنی ہی جان کے لیے ہدایت پاتا ہے، جو گمراہ ہوا اس پر گمراہ ہوتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے جان کی بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس میں وضاحت کر دیا ہے، اس کی مکمل تفصیل ہے۔ واضح بات یہ ہے کہ ہدایت جو شخص پا جاتا ہے، اللہ رب العالمین اسے انسانوں کو ہلاک ہونے سے بچا دیتا ہے، اور ہدایت کے آنے کے بعد، رسول کے آنے کے بعد اگر ہم ناشکری کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کا انکار کریں گے، تو اللہ رب العالمین ہمارے پاس عذاب کو نازل کر دے گا۔ اب وہ عذاب کی شکلیں چینج ہوتی رہتی ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اب اس کے بعد ایک اہم چیز ہے اسلامی ریاست کے بنیادی اصول۔ ان اصولوں پر اگر انسان اپنی زندگی گزارے تو بہت سارے مسائل اللہ رب العالمین اس کے حل کر دے گا۔ تورات میں یہودی کو 10 احکامات دیے گئے تھے۔ دیکھیے 10 احکامات کون سے ہیں؟ اگر ان اصولوں کا تذکرہ جو کیا جا رہا ہے اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو بہت ساری برائیاں انسانی معاشرے سے ختم ہو جائیں گی۔ نمبر 1، عبادت صرف اللہ رب العالمین کی ہونی چاہیے۔ عبادت صرف اللہ رب العالمین کی ہونی چاہیے۔ نمبر 2، والدین کے ساتھ انتہائی درجے کا احسان ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے آیت نمبر 23-24 میں اس کا بھی تذکرہ کر دیا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ رب العالمین کی عبادت کے بعد اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ والدین میں سے بوڑھے جو بھی ہو جائے ان کے لیے دعا کرو۔ اسی آیت میں وہ دعا بھی موجود ہے، کون سی؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اس کے بعد تیسرا اللہ رب العالمین نے بیان کیا رشتہ داروں، مساکین اور مسافروں کی مدد اور ان کے تعاون کرنا چاہیے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 کے اندر اس کا بھی تذکرہ کر دیا، وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْکِینَ وَابْنَ
सबील, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका भी तज़किरा कर दिया। नंबर 4 कि जो शख्स अपने रिश्तेदार और जरूरतमंदों को नहीं देते, लाजमी बात है कि वो फजूल खर्ची और अय्याशी करते हैं, इसलिए जरूरतमंदों को देने का हुक्म करने के साथ साथ फजूल खर्ची से भी अल्लाह ताला ने मना कर दिया है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह बनी इसराइल के आयत नंबर 27 में अल्लाह ताला ने बयान किया कि बेशक बेजा खर्च करने वाले हमेशा शैतान के भाई हैं। बेजा खर्च नहीं करना चाहिए, फजूल खर्ची नहीं करना चाहिए, लेकिन गरीब, यतीम, मिस्कीन, बेवा, मुसाफिर जो इनके ताल्लुकात है इन्हें जरूर देना चाहिए। इसी में एक और चीज यानी 5वीं चीज ये कि मांगने वालों को दो, और अगर कभी देने की पोजीशन में ना हो तो मांगने वालों को नरमी से जवाब देना चाहिए। बसा औकात रहता है, आदमी के पास कंडीशंस नहीं रहते देने के लिए, तो क्या कहना चाहिए, उसे झिड़कना नहीं चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 28 में बयान किया, और अगर कभी तू उनसे बेइज्जती कर रही है, ले अपने रब की किसी रहमत की तलाश की वजह से जिसकी तू उम्मीद रखता हो तो उसे वो बात कहे जिसमें आसानी हो। लिहाजा आसानी से आप जवाब दे सकते हैं। अगर कोई आपके पास कोई साइल आया, कोई आपका रिश्तेदार आया, आपको चाहिए कि आप उसे आसानी से जवाब दे दो। अगर अल्लाह ने तौफीक दिया तो दो, नहीं तो बेहतरीन अंदाज में उसे आसान तरीके से उसे वापस कर दो। इसी बारे में यानी इसी पॉइंट में एक चीज ये भी है कि उसके बरअक्स वो भी होते हैं जो न किसी जरूरतमंद को देते हैं और ना ही अपने जात पर खर्च करते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है, बखील। ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है, बुखल करने वाला, बखील। और अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक बखील आदमी सबसे बदतर आदमी होता है। बखालत से अल्लाह के नबी ने पनाह मांगा है, बखील नहीं बनना चाहिए। अल्लाह ने जितना दिया खर्च करो, रब के रास्ते में दो, गरीबों को दो, यतीमों को दो, मदारिस मसाजिद में दो। अल्लाह ने अगर दिया है तो अच्छे से अच्छा खाओ, अच्छे से अच्छा पहनो। इसका भी तज़किरा अल्लाह रब्बे करीम ने सूरह बनी इसराइल के आयत नंबर 29-30 के अंदर इसका भी तज़किरा किया है। इसी में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बाद लोग कंजूसी और मायूसी में इस कदर गिर जाते हैं कि अपनी औलाद तक को कत्ल करने के दर पे आते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेजा औलाद को यानी इस डर से, मुफलिसी के डर से अपनी औलाद को कत्ल करने से भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मना किया है। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 31 के अंदर अल्लाह ताला ने इसका तज़किरा किया, वला तक़तुलू औलादकुम खश्यतल इमलाक, कि तुम अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल मत करो। आज मुफलिसी के डर से कत्ल करने के कई तरीके हैं, इसे भी मैं वाज़ेह कर देना मुनासिब समझता हूँ। आज देखिए कत्ल किस अंदाज में किया जाता है। जाहिल किस्म के लोग जब अपनी बीवी का चेकअप कराते हैं या उन्हें अंदाजा हो जाता है कि मुझे बेटी होने वाली है, किसी एतबार से अंदाजा हो जाता है, तो क्या करते हैं, अपनी बीवी को दवा वगैरह खिला के बच्चे को गिरा देते हैं। ये भी एक कत्ल के दर्जे में है, याद रखना, ये भी एक कत्ल के दर्जे में है। कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास इसका जवाब देना पड़ेगा। लिहाजा जो औलाद पैदा होती है वो अपना रिस्क लेकर पैदा होती है, अपना रिस्क लेकर पैदा होती है। आप किसी को अपने उसके रिस्क के लिए कत्ल मत करो। इसी में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़िना के करीब भी जाने से रोका है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह बनी इसराइल के आयत नंबर 32 में बयान किया कि वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतन वस्अ सबीला। अल्लाह कहता है ज़िना के करीब ना जाओ, बेशक वो हमेशा से बड़ी बेहयाई और बुरा रास्ता है। ज़िना इंसान की जिंदगी को तबाह कर देता है, ज़िना से इंसान की जिंदगी की खुशियां खत्म हो जाती है। ज़िना से बचो, ज़िना के जो शराइत है जिसके जरिए से आदमी करीब होता है उससे भी बचने की जरूरत है। इसी पारे के अंदर यतीम का माल ना खाओ। यतीम का माल, यतीम जो रहते हैं, आपके पास एग्जाम्पल अगर कोई शख्स है आपसे यतीम का माल लेता है तो उसे चाहिए कि उसे कमा हक कहूं उस यतीम तक पहुंचा दे। अगर यतीम का माल हम खाते हैं अल्लाह के यहाँ गिरफ्तार होंगे, अल्लाह के यहाँ जवाब दे होंगे। हाँ, ये और बात है, अगर आपके पास यतीमों का माल है और यतीम बच्चे नन्हे मुन्ने हैं तो आप उस माल की हिफाजत करो यहां तक कि बच्चे बाशऊर हो जाए, शऊरियत को पहुंच जाए, अक्ल उनकी सही हो जाए, उस वक्त उनके माल की हिफाजत करो। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 34 के अंदर इसका भी क्या कहते दलील मौजूद है। इसी में एक पॉइंट है कि नाप तौल को पूरा करो, नाप तौल पूरा करो। जैसा कि मैंने कहा ये उसूल जो है
یہ زندگی گزارنے کے ایک اہم اصول ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل کے آیت نمبر 35 کے اندر اس کا بھی تذکرہ کیا کہ ماپ تول کو پورا کرو اور جب ماپو تو سیدھے ترازو کے ساتھ وزن کرو، یہ بہترین ہے، انجام کے لحاظ سے بہت زیادہ اچھا ہے۔ اسی میں اللہ رب العالمین نے جس چیز کا علم نہ ہو اس میں بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز میں آپ کو علم نہیں دیا ہے تو آپ بیجا کسی سے بحث و مباحثہ مت کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آپ کو علم دے دے، یا آپ کسی علماء ربانی سے اس علم کے بارے میں سیکھ لو۔ سورہ بنی اسرائیل کے آیت نمبر 36 کے اندر یہ بھی موجود ہے۔ اسی طریقے سے زمین پر اکڑ کر نہ چلو، زمین پر اکڑ کر چلنے سے بھی اللہ رب کریم نے سورہ بنی اسرائیل کے آیت نمبر 37 کے اندر اس کو بھی منع کیا ہے۔ لہذا اللہ کہتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، کہ زمین میں اکڑ کر نہ چل، بے شک تو نہ کبھی زمین کو پھاڑے گا نہ کبھی اس کی لمبائی میں پہاڑوں تک پہنچے گا۔ اللہ نے زمین پر آہستہ چلنے کا حکم دیا ہے، اکڑ کر مت چلو، تکبر سے مت چلو، ورنہ یہ زمین جس زمین پر ہم اکڑ کر چلتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں یہ زمین ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ لہذا معزز سامعین، یہ ہے کیا کہتے ہیں کچھ اصول آپ کے سامنے میں نے جس کا ذکر کیا۔ آخر میں اللہ رب کریم نے فرمایا، اللہ رب العالمین کہتا ہے سورہ بنی اسرائیل کے آیت نمبر 38-39 کے اندر، جس صورت کا خلاصہ یہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ احکام بنی اسرائیل کو دیے گئے تھے مگر انہوں نے ان کی پاسداری نہیں کی، اس لیے انہیں امامت عالم کے منصب سے معزول کر کے دوسری قوم کو انہیں شرط پر یہ منصب دیا جا رہا ہے۔ لہذا یہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو یہ منصب دیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی حفاظت کریں اور اس کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ اسی کے اندر اللہ رب کریم نے اس بارے میں شیطان کو فساد برپا کرنے کا موقع نہ دو، اس کا بھی تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل میں، اس کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے آیت نمبر 53 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ کیا۔ اور اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ اے میرے بندوں سے کہہ دے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میرے بندے سے کہہ دو، وہ بات کہے جب اس سے اچھی ہو، بے شک شیطان ان کے درمیان جھگڑا ڈالتا ہے، شیطان کا کام جھگڑا ڈالنا ہے۔ لہذا اللہ کہتا ہے کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ جب وہ شیطان کا وسوسہ ہے تو اس سے پناہ مانگا کرے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من کان یؤمن باللہ فلیؤمن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے فلیقل خیر او لیصمت، جب گفتگو کرے باتیں کرے تو اچھی کرے ورنہ خاموش ہو جائے، کیونکہ اکثر چیزیں شیطان وسوسہ ڈالتا رہتا ہے۔ لہذا اسی کے اندر پہلی قوم میں اولیاء کی پوجا کی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 56-57 میں اس کا بھی تذکرہ کیا۔ لہذا اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے کے لیے کوشش کرنے والوں کو اللہ رب العالمین نے دھمکی بھی دی۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل کے آیت نمبر 76 اور 77 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ کیا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اس کا واقعہ آپ کو دیکھنا ہے تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے نکالنے کی پلاننگ کیا، اللہ رب کریم نے اسے غرق کر دیا۔ لہذا اللہ رب العالمین نبی کو تسلی دے رہا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر آپ غمگین نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ اسی طریقے سے اس بارے کے اندر ہجرت کی تیاری کا بھی حکم اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ جب اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو مصر سے ہجرت کرنے کی تیاری کا حکم دیا تو انہیں نمازوں کی پابندی کرنے کا بھی حکم دیا۔ اسی طریقے سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تو اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز فرض کر کے بھیجا تھا۔ 5 وقت کی نماز اللہ رب العالمین نے فرض کر کے حکم دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت تو کر رہے ہو لیکن تمہارے اوپر اللہ رب العالمین نے نمازوں کی پابندی کرنے کو واجب قرار دیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 78-79 میں اس کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ لہذا نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ ہجرت ایک اہم عمل ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ انہیں نماز کے بارے میں تلقین کر رہا ہے۔ اسی بارے کے اندر ہجرت کے ساتھ ہی دعا پڑھنے کی بھی تلقین اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا۔ اللہ رب العالمین نے دعا سکھائی، اللہ رب العالمین نے دعا سکھائی رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا بہترین دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، لہذا ہمیں اس دعا کو
یاد کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے پھر مسلمانوں کو تسلی دیتے اور کافروں کو دھمکی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، حق آئے گا، حق آئے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے والا تھا۔ لہذا اس میں امت محمدیہ کو تسلی دی گئی، صحابہ کرام کو تسلی دی گئی اور بتایا گیا کہ حق آ کر رہے گا، باطل کا کام مٹنا ہے اور وہ مٹ کر رہے گا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 81۔ اسی بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن سے تعلق جوڑنے کی تلقین کیا ہے کہ قرآن سے اپنا تعلق جوڑو۔ اللہ نے فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، لمبی آیت ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78 کے اندر اللہ نے بیان کیا نماز قائم کر سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک، اور فجر کا قرآن کریم، بے شک فجر کی قرآن ہمیشہ سے حاضر ہونے کا وقت رہا ہے۔ یعنی یہ اتنی عظیم کتاب ہے کہ جب نماز تہجد اور فجر میں قرات کی جاتی ہے تو اللہ رب العالمین کے پاک باز فرشتے سنتے ہیں۔ اس میں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ قیام اللیل کے وقت اٹھتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ قرآن کریم کی بھی تلاوت کیا کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر رہتا ہے، اس ٹائم ہر چیز اللہ رب العالمین بہت غور سے تمہارے قرآن کریم کی تلاوت کو سنے گا، اللہ تم سے خوش ہو جائے گا۔ لہذا نمازوں کے پابندی کرو اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن سے اپنا رشتہ جوڑنے کی کوشش کرو اور جوڑنا چاہیے۔ اسی بارے میں اللہ رب العالمین نے سورہ کہف کا بھی تذکرہ کیا۔ سورۃ الکہف کے مکی زندگی کے درمیانے دور میں نازل ہوئی، جب مسلمان اہل مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا سوچ رہے تھے۔ اس صورت میں پہلی امت کے نوجوانوں کی ہجرت کا واقعہ بیان کیا گیا، یعنی اہل مکہ کے ظلم نہ پہلا ظلم تھا نہ نبی کی ہجرت پہلی ہجرت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیا گیا کہ آپ کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے یہ صرف آپ کے اوپر ظلم نہیں ہے، لہذا آپ سے پہلے کے لوگوں کے اوپر بھی ظلم ہوا تھا، اور آپ جو ہجرت کر رہے ہیں یہ آپ کی پہلی ہجرت نہیں ہے، آپ سے پہلے بھی لوگ ہجرت کر چکے ہیں۔ دیکھیں سورہ کہف کی فضیلت پہلے سن لیجئے۔ سورہ کہف کی فضیلت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں، سورہ ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 4323 کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس شخص نے سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات حفظ کر لیا اسے دجال کے فتنے سے اللہ رب العالمین محفوظ رکھے گا۔ اسی طریقے سے دوسری فضیلت ترمذی کے اندر صحیح روایت ہے، 2886 کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے سورۃ الکہف کی پہلی 3 آیات پڑھی پھر وہ دجال کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا۔ اسی طریقے سے سنن بہقی کی روایت حدیث نمبر 5792 کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس شخص نے جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کی اس کے لیے 2 جمعہ کے درمیان مکمل اللہ تعالی روشنی عطا کرتا ہے۔ لہذا یہ سورۃ الکہف کی فضیلت ہم اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اس سورت کا نام اصحاب الکہف کے نام پر رکھا گیا، یعنی سورۃ الکہف کیوں رکھا گیا اس کا نام؟ اب اس کی وجہ تسمیہ دیکھیے۔ اس سورت کا نام اصحاب الکہف کے نام پر رکھا گیا ہے۔ ایک بادشاہ سیدنا عیسیٰ کے پیروکار پر بہت ظلم کرتا تھا، کچھ نوجوان مسلمان ہوئے، اب انہیں خطرہ پیدا ہوا کہ بادشاہ انہیں سنسار کر دے گا، تب انہوں نے رات کے اندھیرے میں ہجرت اختیار کی۔ ان میں سے ایک شخص کا گھر کا کتا بھی ان کے ساتھ گیا تھا، حدیث کے اندر موجود ہے۔ لہذا یہ لوگ ہجرت کرنے کے لیے رات کی تاریکی میں نکل جاتے ہیں اور ایک غار کے نیچے، میں اختصاراً اس کا بات بتا دوں، ایک غار کے اندر جا کر چھپ جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انہیں گہری نیند میں سلا دیا، لہذا اس سے پہلے جو بادشاہ تھا اس وقت کا، اس نے بہت ڈھونڈوایا اور باقاعدہ تحریر لکھوا دی کہ انہیں جب بھی ملیں گے انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد وہ بادشاہ چلا جاتا، اس کی وفات ہو جاتی ہے اور اللہ رب العالمین انہیں زبردست نیند میں سلا دیتا ہے۔ اچانک ان کی آنکھ کھل جاتی ہے تو انہیں کیا لگتا ہے ابھی تو ہم سو کر اٹھے ہیں، لہذا انہیں بھوک لگتی ہے۔ ان میں سے ایک آدمی پیسہ دیتا ہے کہ جاؤ بازار میں جاؤ کچھ کھانے کے لیے لے کے آؤ۔ کیا کہتا ہے؟ جاؤ کچھ کھانے کے لیے لے کے آؤ۔ اب وہ مارکیٹ میں نکلتے ہیں تو دیکھتا ہے بندہ کہ یار ہر چیز تو بدلی ہوئی محسوس ہو رہی ہے، لہذا ان کے پاس جو پیسہ تھا یہ پرانے زمانے کا پیسہ تھا۔ تو جب دکان پہ گئے آرڈر کیا اور آرڈر کرنے کے بعد سامان لیا ہاتھ میں، پیسہ جب دیا تو بولا سامنے والے نے بھائی یہ پیسہ تو بند ہو چکا ہے۔
لہذا پیسہ آیا کہاں سے تمہارے پر؟ لہذا اس بندے کے اوپر اس دکان والے نے شک کیا. شک کیسا کیا کہ یہ پیسہ جو ہے یہ پرانے زمانے کا ہے, اس کا مطلب اسے کوئی خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے, اس کا مطلب اسے کوئی خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں بھائی ہم نے کوئی چوری وغیرہ نہیں کی ہے. اس کے بعد بادشاہ کو بلایا گیا. بادشاہ کو جب بلایا گیا, بادشاہ آیا تو ان لوگوں نے اپنا پورا واقعہ بیان کیا, اس بندے نے اپنا پورا واقعہ بیان کیا. بعض روایت میں بادشاہ آیا, بعض میں کہ بادشاہ کے پاس لے جایا گیا. کیسے بھی وہ معاملہ ہو, اس کے بعد انہوں نے پورا واقعہ جب پیش کیا تو کہا چلو ہم تمہارے جان کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے, کیونکہ اب اسلامی حکومت آ چکی تھی, مسلمان لوگ ہو چکے تھے, بادشاہ بھی مسلمان تھا. جب وہ لوگ گار کے پاس جاتے ہیں, کیونکہ ابھی ایک ہی آدمی گیا تھا گار کے باہر, اور جب جاتے ہیں بلانے کے لیے, اللہ رب العالمین ان کی سب کی وفات کر دیتا ہے, باہر ملاقات نہیں ہوتی ہے. اللہ رب العالمین نے یہ بات ثابت کرنے کا مقصد تھا کہ اللہ رب العالمین نے آخرت کے دن لوگوں کو ایسے ہی زندہ کرے گا. لہذا ہمارا عقیدہ ہے اللہ رب العالمین موت دیتا ہے اور موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا. دیکھیں اس میں ایک اہم بات ہے, اس میں کئی باتیں کی گئی ہیں, لہذا اس میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کبھی بھی اللہ رب العالمین نے جس چیزوں کا ذکر کیا, قرآن مجید کی جن آیتوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے, یقیناً یہ نصیحت خیز آیتیں ہوتی ہیں. یہ قرآن کریم ہمارے لیے بہت بڑی سبق کی آیتیں ہیں. اسی کے اندر دوسری چیز یہ ہے کہ کبھی بھی کسی کام کا وعدہ کرتے ہوئے انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے. لہذا کوئی بھی آپ کو کام کرنا ہو تو یہ کہنا چاہیے کہ انشاءاللہ ہم یہ کام ضرور کریں گے, تاکہ اس میں اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے. تیسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ اصحاب الکہف جیسے ولی اللہ رب العالمین لوگوں کو, اصحاب الکہف جیسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. لہٰذا آپ کو بھی ایسے مسلمانوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے جو لوگ نیک اور پرہیزگار ہو, کیونکہ اس ٹائم سارے لوگ مسلمانوں کے خلاف تھے, لیکن یہ چند نوجوان, اور یاد رکھنا جب جوان قوم اسلام قبول کرتی ہے یا جب جوان مسلمانوں کے صفوں سے نکل کر اتحاد قائم کرتی ہے اور اہل سلف بنتی ہے, اللہ تعالیٰ اسے جوانوں کی حفاظت کرتا ہے. لہذا وہ جوان بہت خوش قسمت ہے جنہیں رب العالمین نے اہل اسلام میں اہل توحید والا بنا دیا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر ثابت قدم رہے. مسلمانوں کے اوپر یا ہمارے اوپر کتنا بھی الغار گزرتی ہے, صبر کا دامن تھامے رکھے, اللہ رب العالمین ضرور مدد کرنے والا ہے. اسی کے اندر اللہ رب العالمین نے مال و دولت پر فخر کرنے والوں کی سوچ اور اس کا انجام کا بھی تذکرہ کیا. لہذا اللہ رب العالمین نے ایک حکایت کے ذریعے سے مومن مالدار اور کافر مالدار کی سوچ میں فرق واضح کیا اور تکبر کے انجام سے باخبر کیا. دیکھیے پھر اسی واقعے کے ذریعے مومن مالدار اور کافر مالدار کی سوچ میں فرق کو واضح کیا اور اپنے مال پر تکبر کرنے والوں کا انجام بیان کر کے یہ واضح کیا کہ ایسے متکبرین اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتے. دو بھائی تھے یا دو دوست تھے, ان میں سے ایک مسلمان تھا اور ایک کافر تھا. لہذا جو مسلمان تھا وہ غریب تھا اور جو کافر تھا وہ کافی مالدار تھا. جو مسلمان تھا وہ غریب, جو کافر تھا وہ مالدار تھا. اس کے پاس کھجوروں کے باغ تھے, انگور کے باغ تھے, بہت ساری کھیتیاں تھی. لہذا وہ تکبر کرتا تھا, گھمنڈ کرتا تھا اور اپنے مال کو غریبوں میں نہیں دیا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ اسی پارے کے آخر میں کیا ہے. لہذا اس نے تکبر کیا, گھمنڈ کیا. اللہ رب العالمین نے پورے باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جب وہ دونوں دوست آپس میں دوست کے ساتھ رہا کرتے تھے, تکبر کیا, اس نے اپنے مال پر گھمنڈ کیا, اللہ رب العالمین کا انکار کیا. لہذا اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, جب دونوں وہ دوست تھے جس نے تکبر کیا تھا اپنے دولت کے اوپر, اپنے مال کے اوپر اور اپنے کیا کہتے ہیں کھجور اور انگور کے درختوں اور کھیتوں کے اوپر جو گھمنڈ کیا تھا, اللہ رب العالمین نے اس کے تمام چیزوں کو, اس کی چھتوں کو گرا دیا اور سب کچھ اس کا اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا. اسی سورے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ کیا. سورۃ الکہف آیت نمبر 32 سے لے کر 44 تک مکمل اس کا داستان موجود ہے. آپ اس کے بارے میں تلاوت کیجئے, اس کا مطالعہ کیجئے, تفسیر میں اس کو غور کیجئے ترجمے کے اوپر, تو آپ کو پتا چلے گا کہ جو متکبر دوست تھا, تکبر کرنے والا, اللہ رب العالمین نے اس کے مال کو تہس نہس کر دیا, برباد کر دیا. پھر جا کر اس کا ذہن کھلا کہ واقعی میں اللہ رب العالمین سے تکبر کرنے والا انسان اللہ کو کبھی پسند نہیں آتا ہے. لہذا اگر اللہ نے ہمیں دولت دیا ہے,
اللہ رب العالمین نے ہمیں کچھ عطا کیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دولت پر گھمنڈ اور تکبر نہ کریں، اس مال کا صحیح استعمال کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں، دوست یار کو کبھی تکبر اور گھمنڈ کی نگاہوں سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں اپنی زندگی کے اندر بالخصوص رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اے رب العالمین ہمیں قرآن کریم سے اپنا رشتہ جوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔